الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم صدق اللہ مولانا العظیم. محترم سامعین کرام، صحیح مسلم جو حدیث کی دوسرے درجے کی کتاب ہے، بخاری شریف کے بعد احادیث میں سب سے اہم مقام رکھتی ہے. اس کا جو پہلا باب ہے کتاب الایمان، اس میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے جو آخری لمحات ہیں امام مسلم نے ان کا ذکر کیا ہے. وہ بڑے عبرت آموز ہے، اس لیے جی چاہا کہ وہ اس حدیث کی کچھ تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر ہیں. ہر مسلمان جانتا ہے مصر کو انہی نے فتح کیا ہے، اور آج بھی مصر ہی میں ان کی قبر ہے، اور مصر کی جو بڑی بڑی مساجد ہیں ان میں سے جامع عمرو بن عاص ہے. اور یہ بڑے مدبر، عقل مند اور عربوں میں بہت پڑھے لکھے صحابی تھے. ان کا شخصی تعارف کروانا مقصد نہیں ہے، مگر اصل تو میری کچھ اور باتیں جو ان کے آخری لمحات ہیں وہ عرض کرنے. آپ ان کے فہم اور شعور کا اندازہ یہاں سے لگا لیجئے کہ صحابہ کرام جب ہجرت کر کے حبشہ گئے نا، تو مکہ کا جو وفد صحابہ کرام کو پیچھے سے پکڑنے گیا تھا، نجاشی سے مذاکرات کرنے گیا تھا، جو وفد اس کے سربراہ عمرو بن عاص تھے. آپ یہاں سے ان کا اندازہ لگا لیجئے کہ یہ مکہ کے صف اول کے ذہین ترین لوگوں میں سے تھے. مسلمان ہوئے بعد میں جا کے، غزوہ خندق کے بعد مسلمان ہوئے. ان کے ایک دوست ہیں، وہ بھی تابعی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمرو بن عاص سے اس وقت ملنے گئے جب ان کے آخری لمحات تھے، دنیا سے رخصتی کا وقت تھا. ہم جب ان کے گھر پہنچے تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ
اپنے بستر پر دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹے ہوئے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے، اور زار و قطار رو رہے تھے۔ ظاہر ہے آخری وقت انسان کا ایک مشکل ترین لمحہ، بلکہ ہمارے ہاں تو کوئی اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے، انسان کے اوپر جب آخری وقت آتا ہے، یہ تو جس پر یہ لمحات بیتتے ہیں اسی کو پتہ ہے۔ اگرچہ صحابی رسول ہیں، آپ علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام سے بڑی بڑی بشارتیں سنی ہیں، خلفائے راشدین کا سارا زمانہ پایا ہے، لیکن اس کے باوجود جب آخری وقت آیا تو اس وقت زار و قطار رو رہے تھے۔ چونکہ انسان کا جب آخری وقت آتا ہے تو آپ حضرات کو بھی اس کا تھوڑا بہتا منظر زندگی میں دیکھے ہوتے ہیں کہ انسان اپنی جب پچھلی زندگی پر نظر ڈالتا ہے تو انسان آخری لمحات میں بعض چیزوں پر بہت پچھتاتا ہے، اور زندگی کے جو نیکیاں کی ہوتی ہیں اس کو سکون بھی بڑا ملتا ہے۔ امید اور خوف کی کیفیت آتی ہے آخری لمحات میں۔ جو زندگی میں نیک کام کیے ہیں وہ سکون بھی دیتے ہیں، اور زندگی کی غلطیاں آخری وقت میں بھائی انسان کو پریشان بھی بہت کرتی ہیں۔ بہرحال حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ زار و قطار رو رہے تھے۔ ان کے بیٹے غالباً حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، وہ بھی صحابی ہیں بھائی، وہ بھی کیا ہیں، اور ان کے جو بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے امت کی طرف سب سے زیادہ حضور کے ارشادات پہنچائے، سب سے زیادہ احادیث ہم تک پہنچانے والے 2 صحابہ ہیں۔ بھائی کتنے صحابہ ہیں؟ سب سے زیادہ۔ ویسے تو زیادہ احادیث والے 8-10 صحابہ ہیں، لیکن ان میں بھی سب سے زیادہ امت تک جنہوں نے حدیثیں پہنچائی ہیں ان میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بھی ہیں، حضرت یہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کے بیٹے، اور حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں۔ بہرحال جب عمر بن عاص رونے لگے تو ان کے بیٹے غالباً حضرت عبداللہ بن عمر عاص نے کہا، ابا جی آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے اللہ کے نبی سے بڑی بڑی خوشخبریاں سنی ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ چونکہ سنت ہے بھائی، جب کسی مسلمان کا آخری وقت آئے یا کوئی مسلمان بیمار ہو، اس کے پاس مایوسی کی باتیں نہیں کرنے چاہیے، اس کو امید دلانی چاہیے۔ بھائی اس کو کیا کرنا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے تو فرماتے کوئی بات نہیں، جلدی اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دیں گے۔ کبھی یہ فرماتے کہ یہ جو بیماری آئی ہے یہ تمہارے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے آئی ہے، چونکہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے، اس کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے، اس کو کوئی چوٹ لگتی ہے، اللہ جل جلالہ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے۔ اس لیے بھائی دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں جو تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی خاص رحمت ہے۔ کافر کو یہ نعمت حاصل ہے، جیسے وہ مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ مسکرا کے فرمایا۔ بھائی کس طرح فرمایا؟ مسکرا کر فرمایا۔ کہا مومن کی بھی عجیب حالت ہے، مومن بھی عجیب اللہ کا بندہ ہے، اگر یہ پریشان ہوتا ہے پھر بھی اللہ اس کو نوازتے ہیں، اگر یہ خوش ہوتا ہے پھر بھی اللہ، اگر یہ پریشان ہوتا ہے صبر کرتا ہے اللہ اس پر اجر دیتے ہیں۔ چونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو لوگ پریشانیوں پر صبر کرتے ہیں ہم ان کو بھائی کتنا اجر دیتے ہیں؟ بغیر حساب، اس کا کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے مسکرا کر فرمایا مومن بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب مخلوق ہے، جب خوشی ہوتی ہے اس پر شکر کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ شکر پر اس کو اور نوازتے ہیں اور نوازتے ہیں۔ میری اور آپ کی دو ہی حالتیں ہیں، ہم الحمدللہ اس وقت پرسکون ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مزے بھی لے رہے ہیں، بیٹے کی شادی ہے، کوئی خوشی کا موقع ہے، اس پر خوشی کا مزہ بھی لے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اجر بھی لے رہے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے اگر کوئی پریشانی ہے تو زبان پر شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، زبان پر یہ بات ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرم گرم چلتا رہتا ہے، تو بھائی اس پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنا اجر دوں گا؟ بغیر حساب۔ اس لیے بعض لوگوں نے یہاں نقطہ اٹھایا کہ مصیبت پر صبر کرنے کا جو اجر ہے نا وہ شب قدر سے بھی زیادہ ہے۔ بھائی وہ کس سے زیادہ ہے؟ چونکہ شب قدر کے بارے میں کیا فرمایا؟ خیر من، اس کی تو اللہ نے حد بندی بیان کر دی، اور یہاں مصیبت کے بارے میں کیا کہہ دیا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ بعض باتیں بھائی ہماری سمجھ سے بہت اوپر کی ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس مسلمان کو اللہ تعالیٰ دو آنکھوں جیسی نعمتیں دے کر واپس لے لے، بھائی بڑھاپے میں اکثر بینائی چلی جاتی ہے کہ نہیں؟ مجھے جب بھی کبھی ایسے بوڑھوں کے پاس بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے کہ نظر بالکل جاتی رہی، میں یہ حدیث ضرور سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے دو پیاری نعمتیں دے کر واپس لے لی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو کیا عطا فرمائیں گے؟ جنت عطا فرمائیں گے۔ ہاں اسی لیے وہ صحیح مسلم میں ہے غالباً، وہ جو ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، اس نے اللہ کے نبی سے کیا کہا تھا؟ اللہ کے حبیب مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، میرے لیے شفا کی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے سامنے دو آپشن ہیں، یا میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں تم شفا یاب ہو جاؤ، یا تم اس بیماری پر صبر کرو تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں اس حدیث پر سوچتا ہوں بھائی ہمارے جیسے ہوتے تو کیا کہتے؟ بھائی بولو، میری تو یہ حالت ہے، آپ کا مجھے پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس مرگی پر کیا کرو؟ صبر کرو، تمہیں کیا دوں گا؟ جنت کی ضمانت۔ چونکہ صحابہ اکرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے، آپ کی تربیت کی وجہ سے آخرت کو وہ اتنا سمجھتے تھے، ان کے یہاں جہاں دنیا اور آخرت کا نفع آ جاتا نا، وہ دنیا کے نفع کی تو پرواہ ہی نہیں کرتے۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ اللہ کرے ہمیں بھی ایمان کی یہ نعمت نصیب ہو کہ آخرت ہمارے سامنے کھل کر مستحضر ہو جائے۔ اب اس عورت نے عرض کیا اللہ کے حبیب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور بعض مرتبہ اتنا شدید پڑتا ہے کہ میرا سطر بھی بے پردگی ہو جاتی ہے، میرے لیے شفا کی دعا کر دیجیے۔ حضور نے فرمایا تمہارے لیے شفا کی دعا کروں یا جنت کی ضمانت؟ اس خاتون نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ اللہ کے حبیب میرے لیے جنت کی ضمانت، جنت کی دعا کر دیجیے۔ کس کی دعا کر دیجیے؟ جنت کی۔ ہاں یہ جو بیماری ہے نا میں اس پر صبر کرتی ہوں، بس اتنی دعا کر دیجیے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے نا مجھے اتنی سمجھ اور شعور رہے کہ میں اپنا سطر کو سنبھال لوں، میری بے پردگی نہ ہو، میری بے پردگی نہ ہو۔ تو بھائی بات یہاں سے چلی تھی کہ جس وقت عمر بن عاص آخری وقت میں رونے لگے تو ان کے بیٹے نے کیا کہا؟ ان کے بیٹے نے کہا ابا جی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ فوراً خوشخبری دی، بشارت دی، اور صحابہ اکرام کی سنت یہ تھی جب کسی بیمار کے پاس جاتے اس کا حوصلہ بڑھاتے۔ کوئی بیمار ہو، کوئی بوڑھا ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سناؤں بہت امید والی ہے اور اس سے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ نبی کریم خصوصاً بھائی یہ جو بوڑھے حضرات ہیں، کسی کو گھٹنے کا درد ہے، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، کوئی بیچارے پاؤں کا مسئلہ ہے، کسی کو بڑھاپا ہے، اور اکثر یہ جو کرسی پر بیٹھنے والے بوڑھے حضرات ہیں مفتی صاحب پڑھتے تو ہیں لیکن مزہ نہیں آتا، جی چاہتا ہے کھڑے ہو کر پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان بیمار ہو جائے
اور بیماری کی وجہ سے تندرستی کے کچھ نیک عمل اس سے چھوٹ جائیں. وہ پہلے وہ نیک عمل کرتا تھا، اب کیا ہو گیا؟ بیمار ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری میں تندرستی کے سارے نیک عملوں کا اجر مسلسل ملتا رہتا ہے. اب یہ جو بزرگ جو کرسی پر بیٹھے ہیں معذور ہیں، تو بھائی یہ نماز تو پڑھ رہے ہیں کرسی پر بیٹھ کر، لیکن ان کو اجر کون سا مل رہا ہے؟ تو یہ بابے ہم سے زیادہ مزے میں نہیں ہیں. ہم کھڑے ہو کر بھی پڑھیں، رکوع سجدہ بھی کریں، اور ان کا اجر پھر بھی ہمارے برابر ہے. تو اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، اللہ کا کتنا بڑا. اور رسول اللہ، اور ان کے پاس دو پیکج ہیں، ایک نہیں، دوسرا پیکج بھی انہی کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو مسلمان بوڑھا ہو جائے، بڑھاپے کی وجہ سے اس کی کچھ نیکیاں چھوٹ جائیں، وہ جوانی میں کرتا تھا، اب بڑھاپا آ گیا. بھائی اب کیا آ گیا؟ بڑھاپا آ گیا. بڑھاپے کی وجہ سے جوانی کے بہت سے جوانی میں بڑا خرچ کیا ہے، اب خود کاروبار کے قابل نہیں رہے. جو جائیداد تھی وہ کس کو دے دی؟ بچوں کو دے دی. اب اپنے ہاتھ سے وہ سخاوت کر نہیں سکتے. جوانی میں ماشاءاللہ خوب تہجد بھی پڑھتے تھے، جم کے پڑھتے تھے، اب بڑھاپا آ گیا، اب چلا نہیں جاتا. اور جوانی میں ہر جنازے میں شریک ہوتے تھے، اب بڑھاپا آ گیا، شریک نہیں ہو سکتے. جوانی میں ہر بیمار کی بیمار پرسی کرتے تھے، اب بڑھاپے میں خود بیچارے بیمار پرسی کے مستحق ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بوڑھے کو جس کو بڑھاپے کی وجہ سے نیکیاں چھوٹ گئی ہیں، جوانی میں کرتا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا بڑھاپے میں جوانی والی ساری نیکیوں کا اجر اللہ تعالیٰ پورا پورا عطا فرمائیں گے. بہرحال عمر بن عاص کے بیٹے نے کہا ابا جی آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے اللہ کے نبی سے بڑی بڑی خوشخبریاں سنی ہیں. تو جب یہ کہا تو حضرت عمر بن عاص جو آخری وقت میں دیوار کی طرف منہ کر کے رو رہے تھے، اپنا چہرہ پھیر لیا، اپنا چہرہ لوگوں کی طرف، اور پھر بڑی زبردست باتیں ارشاد فرمائی. آخری وقت میں لوگوں کی طرف چہرہ کر کے کہا دیکھو بھائیو میری بات سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم سب سے افضل ترین عمل جو سمجھتے تھے وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ کو سمجھتے تھے. بھائی پہلی بات یہ ارشاد فرمائی سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ بھائی بولو سارے. ہمارے بعض دوست یورپ کا چکر لگاتے ہیں نا، تو ان کو مسلمان بڑے حقیر نظر آتے ہیں. وہ کہتے نہیں یہ تو جانور ہے. میں مانتا ہوں ان کے یہاں انتظامات بہت اچھے ہیں، ان کے یہاں ریاستی معاملات ڈسپلن بہت ہے، اصول ہے. ہماری یہ خامی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے انہوں نے ہر اعتبار سے ہم سے زیادہ کیا کی ہے، ہماری نااہلی ہے، ہماری نالائقی ہے. ہم ان کی اس فضیلت کو اور اپنی اس نالائقی کو بھائی کیا کرتے ہیں، مانتے ہیں. لیکن کیا کرتے ہیں، یورپ جب چکر لگاتے ہیں تو پھر یہاں کے لوگ ان کو کیا لگتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو جانور ہے. میں ویسے نہیں کہہ رہا، میرے سامنے ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب نے یہ جملہ کہا تھا. اس نے کہا مجھ صاحب وہاں سے آ کے یہاں کے لوگ تو جانور لگتے ہیں. میں نے کہا آپ کو جانور پتہ کیوں لگتے ہیں؟ آپ کو ایمان کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے. آپ کو ایمان کی حقیقت کا پتہ. حضرت عمر بن عاص نے کہا اللہ کے نبی کے زمانے میں ہمارے نزدیک سب سے افضل ترین جو نیکی تھی بھائی وہ کیا تھی؟ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی. اب میں ایک بات عرض کروں، ایک وہ کافر جو بہت رفاہی کام کرتا ہے، انسانی خدمت کرتا ہے، اس کی نیکیاں نیکیاں، اس نے دسیوں ہسپتال بنائے ہیں، بہت کچھ کیا ہے. بھائی اس کے مقابلے میں ایک ہمارے یہاں کا دیہاتی ان پڑھ جاہل مسلمان جو مومن ہے، اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتا ہے، اللہ کے نبی کی گواہی دیتا ہے، بھائی ان دونوں کا عمل برابر ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مسلمان کا صرف اور صرف ایمان لانا ہی لاکھوں کافروں کی نیکیوں سے افضل ہے. لاکھوں کافروں کی نیکیوں سے بھائی کیا ہے؟ افضل ہے. بہرحال تو حضرت عمر بن عاص نے کہا
کہ ہم حضور کے زمانے میں سب سے بڑی نیکی کس کو سمجھتے تھے؟ بھائی بولو میرے ساتھ، شہادت واللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن۔ اس کے بعد پھر بڑی اہم بات فرمائی، وہ سمجھنے والی ہے، اور میرا اصل اس مقصد سے وہی باتیں۔ عمر بن عاص نے کہا لوگوں میری زندگی کے 3 دور ہیں۔ کتنے دور ہیں؟ پہلا میری زندگی کا وہ دور ہے میں اللہ کے نبی اور اسلام کا بدترین دشمن تھا، میرا وہ کفر کا زمانہ تھا۔ میرے نزدیک میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قابو پالوں اور توبہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کو قتل کر دوں۔ بھائی یہ کس نے کہا؟ عمر بن عاص نے۔ میری زندگی کے 3 دور ہیں۔ پہلا دور یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی اور اسلام سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ میری سب سے بڑی آرزو اور تمنا یہ تھی کہ توبہ نعوذ باللہ میں کسی طرح حضور علیہ السلام پر کیا پالوں؟ قابو پالوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر دوں؟ کہنے لگے اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا۔ سیدھا کہاں جاتا؟ جہنم میں جاتا۔ کہنے لگے پھر دوسرا دور آیا میرے اوپر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا، اور جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے لگا، میں نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھانے لگے تو میں نے فوراً اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ بیعت کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کون سی شرط؟ میں نے کہا کہ اسلام لانے سے پہلے ہم نے بہت گناہ کیے ہیں۔ ہم نے کیا کیے ہیں؟ بہت گناہ کیے ہیں۔ اگر میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لوں کیا میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ عمر تجھے نہیں پتا اسلام لانا پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہجرت کرنا پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور حج کرنا پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ 3 باتیں فرمائی، عمر تجھے نہیں پتا اسلام لانا پچھلے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ مٹا دیتا ہے۔ ہجرت کرنا پچھلے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ مٹا دیتا ہے۔ جیسے 47 میں ہمارے جن مسلمانوں نے ہجرت کی، ان کے ہجرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پچھلے سارے گناہوں کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ اور حج کرنا، وہ مشہور حدیث تو آپ ان حج کے دنوں میں علماء سے سنی رہے ہیں، اور میں نے بھی پیچھے جب وہ حج پر جمعہ پڑھایا تو اس میں وہ سنائی تھی، حضور نے کیا فرمایا؟ جو مسلمان حج سے واپس آتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے آج ہی اس کی والدہ نے، اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ کہنے لگے جب یہ بات کہی تو میں نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، اور میں نے اسلام اور ایمان کو قبول کر لیا۔ آگے پتہ کیا فرماتے ہیں؟ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ اس کے بعد اسی وقت میری یہ کیفیت ہو گئی کہ میری نظر میں پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور بھائی اللہ کے نبی کا معجزہ تھا، بھائی ذرا سننا میری بات، یہ اللہ کے نبی کا ایک عظیم الشان معجزہ تھا۔ جو اللہ کے نبی سے جتنی نفرت کرتا تھا نا، جب وہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی میں جوتوں میں آ کر بیٹھ گیا، اسی لمحہ اس کی نفرت محبت سے تبدیل ہو جاتی۔ اب یہ عمر بن عاص جو کیا کہہ رہے ہیں، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا تھی؟ میں کس توبہ نعوذ باللہ کس کو شہید کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کہنے لگا جیسے ہی میں نے ایمان قبول کیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی نفرت سے جو میرا دل بھرا ہوا تھا، اب وہ نفرت کس میں تبدیل ہو گئی؟ محبت میں تبدیل ہو گئی۔ اور آگے بڑی حیران کن بات فرمایا کہ بیٹا پھر ساری زندگی میرا معمول یہ رہا کہ میں نے اللہ کے نبی کو ادب اور عظمت کی وجہ سے کبھی بھی نظر بھر کے نہیں دیکھا۔
اگر آج تم مجھے اس وقت یہ کہو گے نا کہ حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرو، تو عمر بن عاص نے کہا میں حضور کا حلیہ بیان عظمت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے میں نے کبھی بھی حضور علیہ السلام کو نظر بھر کے، یہ موقع نہیں ہے، میں نے اس حدیث کی کچھ اور باتیں عرض کرنی ہیں۔ میں نے عرض کیا حضور کا معجزہ تھا۔ آپ نے بھائی ہندا کا تو نام سنا ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہیں، ابو سفیان کی بیوی ہیں، اور حضرت حمزہ کو میدان احد میں قتل کروانے والی ہیں، اور اسلام کی نفرت سے بھری ہوئی تھی۔ خود فرماتی ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرتے ہی میں حیران رہ گئی کہ میرا دل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر گیا۔ خود ابو سفیان حضرت عثمان کے زمانے تک زندہ رہے۔ بھائی کب تک زندہ رہے؟ حضرت ابو سفیان حضرت عثمان کے زمانے تک زندہ رہے، لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے جب اسلام قبول کیا تو میری جو اللہ کے نبی سے نفرت تھی وہ کس میں تبدیل ہو گئی؟ محبت میں۔ بہرحال حضرت عمر بن عاص نے فرمایا یہ میرا دوسرا دور تھا، اگر اس دور میں مر جاتا تو مجھے امید تھی میں کدھر جاتا؟ جنت میں۔ فرمایا تیسرا دور آیا، اس میں پھر ہم سے کوئی اچھی بری باتیں ہوئیں۔ یہ اشارہ تھا حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے زمانے کی طرف، چونکہ عمر بن عاص کس کے ساتھ تھے؟ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے۔ فرمایا پھر تیسرا دور آیا، اب میں تیسرا دور سے ڈر رہا ہوں، ہم سے اچھے کام بھی ہوئے، ہم سے برے کام بھی ہوئے، اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہ یہاں جا کر ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا۔ پھر فرمایا بیٹا اگر میرا انتقال ہو جائے، اگر میرا کیا ہو جائے؟ انتقال ہو جائے، تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والا نہ جائے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین کرنے سے، نوحہ کرنے سے منع کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان لوگوں پر کہ جو کسی فوتگی پر بین کرتے ہیں، سینہ پھاڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بھائی ان پر کیا فرمائی ہے؟ لعنت فرمائی ہے۔ تو عمر بن عاص، اسی لیے علماء نے یہ فرمایا بھائی میری بات سننا، جس آدمی کو یہ اندازہ ہو کہ میرے ورثاء میرے مرنے کے بعد بدعات کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، اس پر لازم ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے وارثوں کو، میرے مرنے کے بعد یہ خلاف شرع کام۔ بھائی ہمارے ہاں خلاف شرع کام ہوتے ہیں؟ سارے ہوتے ہی خلاف شرع ہیں، سارے ہوتے ہی کیا ہیں؟ خلاف شرع ہیں۔ ہمارے ہاں فوتگی پر بڑی مشکل سے اگر 15 کام کرتے ہیں تو 2-3 کام سنت ہوتے ہیں۔ اکثر ہم فوتگی پر سارے کام جو کرتے ہیں وہ خلاف شرع کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ناک کو بچانے کے لیے بڑے سے بڑا اہتمام کرتے ہیں کھانے پینے کا۔ کھا کون رہے ہیں؟ مالدار لوگ۔ بھائی کھا کون رہا ہے؟ مالدار لوگ۔ اب مجھے ڈسکا میں ایک صاحب نے بتایا کہ ہمارے فلاں عزیز کے فوت ہونے پر وہ بڑے لوگ ہیں، اگلے دن اس دن جو ہم نے کھانا پکایا تو اس میں ہمارا 5 من چھوٹا گوشت لگا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کو ثواب کتنا ملے گا؟ کہنے لگے جی مجھے ثواب کیڑا، خود پتہ ہے اس پر کوئی ثواب۔ میں ادھر ادھر کئی جگہ بیان کرنے گیا ہوں، وہاں اگرچہ یہ غلط چیز ہے لیکن کچھ تو بہتری کی۔ ایک جگہ میں گیا، وہاں مجھے بتایا کہ جی ہمارے پورے گاؤں نے یہ فیصلہ کیا ہے فوتگی پر گوشت نہیں پکائیں گے۔ میں نے کہا چلو ایک قدم پیچھے تو آئے، ایک قدم پیچھے تو آئے۔ تو حضرت عمر بن عاص نے کیا فرمایا؟ میرے جنازے پر کوئی نوحہ کرنے والا ساتھ، میرے جنازے پر آگ آگے آگے لے کر نہیں جانی۔ عربوں کے یہاں جو بڑا سردار ہوتا تھا نا، اس کے جنازے کے آگے آگے آگ لے کر جاتے تھے شان و شوکت ظاہر کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ میرے جنازے کی شان و شوکت کو ظاہر نہیں کرنا۔ ہمارے یہاں اب ایک اور نئی باتیں آگئی، میں نے شاید پہلے بھی سنایا ہوں، میں اکثر یہاں سے جنازے گزرتے ہیں تو یہاں عصر کے بعد لائبریری میں بیٹھا ہوتا ہوں۔ آج سے کوئی 1-2 سال پہلے ایک جنازہ آیا، بڑا شور،
میں بڑا حیران ہوا کس چیز کا شور ہے، مجھے نہیں پتا باہر جنازہ. میں اٹھ کر گلی میں دیکھنے گیا تو ماشاءاللہ آگے 3-4 نعت خواں سپیکر لگے ہوئے ہیں اور جنازے کے پیچھے ہمارے 3-4 مولوی بھائی، اور نعتیں پہ نعتیں، پورا جلوس نکالتے جا رہے ہیں، پورا جلوس نکالتے جا رہے ہیں. اب اگر کسی کو کہہ دو وہ کہتا نہیں جی تہاڈا فرقہ ہو رہے ساڈا فرقہ ہو رہے، اس کو فرقہ وریت میں لے جاتے ہیں. بھائی اگر یہ فرقے کی بات ہے تو ان نعت خوانی والوں سے پوچھو کہ جناب تم یہ جو نعتیں پڑھ رہے ہو اس کے پیسے کتنے لینے؟ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ اس کے پیسے کتنے لینا؟ میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پیٹ نے آپ کے دین کو کیا کر دیا؟ مشکل کر دیا. میں علماء نہیں کہہ رہا، علماء بہت بڑے لوگ ہیں، میں علم والے نہیں کہہ رہا، پیشہ ور مولویوں کی بات کر رہا ہوں، پیشہ ور مولویوں کی بات کر رہا ہوں. عمر بن عاص نے وصیت کی، لہٰذا جہاں جہاں، یہاں سیالکوٹ کے ایک بڑے نیک آدمی تھے، ان کا پورا خاندان طرح طرح کے شرک میں مبتلا تھا. خاندان کا فیصلہ تھا کہ ان کے مرنے پر ہم نے فلاں 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 بہت کچھ بنانا ہے. وہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ مجھے ایسی دور جا کے موت دے کہ میرا خاندان میرے مرنے پر رسمیں نہ کر سکے. تو ہم پر لازم ہے کہ اس کی وصیت کریں. اس لیے ہمارے یہاں فوتگی کے موقع پر یہ جو کھانا جو کچھ ہوتا ہے بھائی اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں، اس کا کوئی اجر و. عمر بن عاص نے کہا کہ میرے جنازے پر نہ کوئی نوحہ کرنے والا ساتھ جائے اور نہ میرے جنازے کی کسی طرح شان و شوکت کا اظہار کیا جائے. بہرحال اس کے بعد فرمایا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے، اس کے بعد فرمایا کہ جب مجھے قبر میں دفن کرو نا تو دفن کرنے کے بعد کچھ دیر وہاں رکے رہنا تاکہ میں تم سے انس حاصل کروں. تم سے کیا حاصل کروں؟ انس حاصل کروں. یہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث میں ذکر کر رہا ہوں. اس لیے بھائی یہاں 2-3 باتیں سمجھ لیجئے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا کہ میرے تدفین کے بعد وہیں کچھ دیر ٹھہرے رہنا تاکہ میں تم سے انس حاصل کر کے قبر کے سوالوں کے جواب دوں. بھائی قبر میں کتنے سوال ہونے؟ تمہارے رب کون ہے، تمہارے نبی، اور تمہارا دین کیا ہے. ہمارے یہاں ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو قبر کے سوالوں کے جوابات کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ صحیح احادیث میں ہے. یہ جو حدیث ذکر کر رہا ہوں صحیح مسلم کی ہے، ابو داود میں ہے، صحیح حدیث ہے. قبر میں 3 سوال ہونے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ جو قبر کے 3 سوالوں کے جوابات ہیں نا یہ مکمل اسلام ہے. تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے. جس نے اللہ کو پہچان لیا، اپنے نبی کو پہچان لیا، اپنے دین کو سمجھ لیا، بھائی اس کا دین مکمل ہو گیا کہ نہیں؟ اس کا دین مکمل ہو گیا. پورا اسلام جو ہے یہ صرف ان 3 سوالوں کی تیاری ہے. پورا اسلام جو ہے یہ ان 3 سوالوں کی تیاری ہے. تمہارا رب کون ہے؟ اور حقیقت یہ ہے اگر ہم اپنے رب کو پہچان لیں، اگر ہم اپنے رب کو پہچان لیں تو مسلمان دھکے نہ کھائے، ذلیل نہ ہو. اب صورتحال یہ ہے، چلو میں سنائی دیتا ہوں. اس ہفتے مجھے ایک صاحب نے فون کیا، مفتی صاحب میں بہت پریشان ہوں، لمبی لسٹ سنائی پریشانیوں کی، اس کا کوئی عمل بتا دیجئے. میں نے کہا آپ ہر روز آدھا گھنٹہ دعا مانگیے، اور یہ میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے. میں نے بڑی مرتبہ سنایا، میرے ساتھ کو 2-4 مہینے میں یہ واقعہ ہوتا ہی رہتا ہے. جب بھی کوئی مشکل کا ذکر کرتے ہیں تو میں آگے سے ان کو کیا کہتا ہوں؟ بھائی کیا کرو، میں اس کو اتنا بیان کرتا ہوں، اتنا بیان کرتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد اس کا پھر فون آ گیا. اس نے سیدھا تو مجھے نہیں کہا، پھر فون آ گیا کہ جی میں جو کاروبار کرتا ہوں وہ چلتا نہیں ہے. میں نے اس کے جواب میں پھر کہا کیا کرو؟ دعا کرو. چونکہ ہمارا مزاج ہے تعویذ کا. کس کا؟ تعویذ کا، دم درود کا. کوئی وظیفہ بتا دیں، دعا کو تو ہم سمجھے ہی نہیں.
حضرت مجدد صاحب کے ملفوظات میں ہے جو مسلمان دعا کی حقیقت کو سمجھ جائے اس کو زندگی میں کسی پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ ہم دعاؤں کے عادی نہیں ہیں بھائی، ہم دعاؤں کے عادی نہیں ہیں۔ بہرحال تو حضرت عمر بن عاص نے کیا کہا، مجھے دفن کرنے کے بعد کچھ دیر وہاں رکے رہنا تاکہ میں تم سے کیا حاصل کروں، انس حاصل کروں۔ اس لیے بھائیو یہ تو ثابت نہیں ہے کہ مردے آگے کیا سنتے ہیں کیا نہیں سنتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس حدیث سے اتنا ضرور پتہ چلا کہ دفن ہونے والے میں کچھ نہ کچھ کیا ہے، انس ہے۔ ہمارے یہاں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ بھائی کس کا انکار کرتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے۔ قرآن کریم کی 4 آیتیں قبر کے عذاب و ثواب کو بیان کر رہی ہیں، قبر کے عذاب اور قبر کے ثواب کو کیا کر رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے بہت سے موقع ہیں، اس لیے قبر کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبر پر بہت روتے تھے، کسی نے پوچھا آخرت کے کسی مرحلہ کا تذکرے پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر میں روتے ہیں؟ فرمایا کہ قبر جو ہے یہ آخرت کی پہلی گھاٹی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میں نے حضور سے سنا ہے، یا یہ جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گھڑا ہے۔ تو فوراً حضرت عمر بن عاص نے یہ کہا تم یہاں رہنا، اتنی دیر رہنا کہ میں تم سے کیا انس حاصل کروں تاکہ قبر کے سوالوں کے جواب میں مجھے مدد ملے۔ دوسری حدیث میں ایک اور اضافہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان کو دفن کرو، دفن کرنے کے بعد تھوڑی دیر وہاں ٹھہرے رہو اور اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ اپنے بھائی کے لیے کیا کرو؟ استغفار کرو تاکہ اس کے لیے قبر میں آسانی پیدا ہو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو جب دفن کیا گیا تو حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے کچھ قبر کی کیفیات محسوس کی، کچھ قبر کی تھوڑی سی تنگی کی کیفیات کیا کی؟ محسوس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، فوراً بھائی کس سے دعا مانگی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور فرمایا کہ میری دعا کی برکت سے سعد بن معاذ کے لیے قبر کے سارے معاملات آسان ہو گئے۔ اس لیے حدیث میں کیا ہے، جو مسلمان سورہ ملک پڑھتا ہے تو بھائی اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے کیا کرتے ہیں؟ اکثر لوگ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں فوتگیوں کے موقع پر کہ مفتی صاحب والد صاحب کا انتقال ہو گیا اس کے لیے کیا پڑھیں؟ تو علماء ایسے موقع پر سورہ ملک بتایا کرتے تھے۔ بھائی کیا بتایا کرتے تھے؟ بھائی سنو میری بات ذرا توجہ سے، جب بھی قبرستان جاؤ سنت طریقے سے سلام کرو، اور بھائی ہم سب اپنے اعزاء و اقارب کے قبرستان پہ قبر پر جاتے ہیں کہ نہیں؟ قبر پر جا کر کیا پڑھنا چاہیے؟ ویسے تو کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، سنت طریقے سے سلام کر کے جاؤ، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں۔ قبر کے اوپر کھڑے ہو کے دعا مانگنا صحیح مسلم یا اللہ کے نبی مانگا کرتے تھے، دعا مانگنی چاہیے۔ ہاں یہ غلط ہے، بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ ماں کی قبر پر جا رہے ہیں، پاؤں کی طرف وہ چوم رہے ہیں، ہاتھ لگا رہے ہیں۔ میں نے اسی محلے کے ایک نالائق کو اپنی ماں کی قبر کو سب کے سامنے سجدہ کرتے بھی دیکھا، سجدہ کرتے۔ زندگی میں چاہے ماں باپ کو پوچھو نا، قبر کو کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہمارے لوگ حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، وہ بڑی سختی کرتے ہیں۔ ہمارے لوگ وہاں ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو وہ سختی کرتے ہیں۔ میں نے آنکھوں سے، خود اپنی آنکھوں سے، کراچی کی ایک پڑھی لکھی نوجوان خاتون، اس کی 34-35 سال عمر ہوگی، میں نے اس کو دیکھا کہ حضور کا جو روزہ والی سائڈ ہے نا باہر صحن میں، حضور کے قبر کو بالکل سجدہ کر رہی ہے، بالکل سجدے میں پڑی ہے۔ میں وہاں ایک ستون کے پاس بیٹھے وہ ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول جو درود کی کتاب ہے اس کی تلاوت کر رہا تھا۔ میں نے سمجھا پتہ نہیں ویسے، میں نے تھوڑی غور سے دیکھا سجدہ کر رہی ہے، کر رہی ہے، کر رہی ہے، کر رہی ہے، 4-5 منٹ کا سجدہ کیا۔ وہ جب سجدہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی مجھ سے رہا نہیں گیا، میں اس کے پاس گیا، میں کہا بہن یہ آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے جی میں نے ویسے سجدہ کر لیا۔ میں نے کیا کر لیا؟ سجدہ کر لیا۔ میں نے کہا تجھے پتہ ہے تیرے اس سجدہ نے تیرے سارے عمرے کو ضائع کر دیا؟
بھائی شرک سے پچھلے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں کہ نہیں؟ بھائی آپ سن رہے ہیں؟ جس نے قبر پہ سجدہ کیا توبہ نعوذ باللہ، اگر وہاں عبادت کی نیت سے کر لیا تو شرک ہو گیا، اگر تعظیم کی نیت سے کیا یہ بھی گناہ ہے۔ اکثر قبرستان میں جا کے دیکھا ماں کی قبر کو سجدہ کر رہے ہیں، باپ کی قبر کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اسلام اس میں اتنا حساس ہے، میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ نماز جنازہ ہم کیا کہتے ہیں بھائی؟ لفظ بولو میرے ساتھ سارے، کیا؟ نماز جنازہ، ہم نماز جنازہ ہی کہتے ہیں نا۔ اعلان کیا ہوتا ہے جی؟ نماز جنازہ فاروقیہ عیدگاہ میں ادا کی جائے گی۔ لیکن حیران کن بات ہے، یہ کون سی نماز ہے جس میں نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ جلسہ ہے، نہ اتحیات ہے؟ بھائی ہے کیا؟ غور کرو سارے، ہے کیا؟ نماز جنازہ۔ لیکن وہ کیسی نماز ہے جس میں نہ رکوع؟ بھائی نماز میں رکوع فرض ہے کہ نہیں؟ سجدے، اتحیات، فرائض نماز کا تو بھائی پتہ ہے نا سب کو۔ اب کہتے ہیں نماز جنازہ، لیکن نہ اس میں رکوع، نہ سجدہ، نہ اتحیات۔ شریعت نے کیا کہا؟ شریعت نے کہا کہ دیکھو، اگر نماز جنازہ ہے، نماز وضو شرط ہے اس کے لیے، نمازوں کی طرح پڑھتے ہو، اگر اس میں تم رکوع سجدہ کرو تو دیکھنے والے کیا سمجھیں گے؟ کس کو رکوع سجدہ کر رہے ہیں؟ میت کو کر رہے ہیں۔ دیکھنے والا یہ اللہ کہ تمہاری نیت کس کی ہوگی؟ اللہ کو۔ بھائی تم کس کو سجدہ کر رہے ہوگے؟ دیکھنے والا یہ نہ سمجھ لے کہ کس کو کر رہے ہیں، او بھائی دیکھنے والا، تم نہیں، کون؟ دیکھنے والا۔ یعنی شرک تو بڑی دور کی بات ہے، اسلام کو شرک کا شک بھی پسند نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم رکوع سجدہ نہ کرو، ہم ویسے ہی تمہاری نماز جنازہ کو کیا کر لیں گے؟ قبول کر لیں گے۔ بہرحال تو بھائی قبرستان میں جاتے ہیں، عمرو بن عاص نے کہا کہ تم یہاں کھڑے رہنا، میں تم سے ان حاصل کروں گا تاکہ قبر کے سوالوں کے جواب دہی میں مجھے مدد ملے۔ اور دوسری حدیث میں کیا ہے کہ میت کو دفن کر کے وہاں ٹھہرے رہو، اپنے بھائی کے لیے کیا کرو؟ توبہ استغفار کرو، توبہ استغفار کرو، سورہ ملک پڑھو۔ عام علماء کا معمول یہ تھا کہ جب بھی قبرستان جاتے بھائی کیا پڑھتے؟ اسی لیے سب سے زیادہ سورہ ملک پڑھنی چاہیے، چونکہ عذاب قبر کو روکنے میں اور قبر کی وسعتوں میں سب سے زیادہ دخل سورہ ملک کا ہے۔ میں الحمدللہ جب بھی قبرستان جاتا ہوں یا کسی جنازے کے ساتھ جاتا ہوں، کوشش ہوتی ہے کم سے کم ایک مرتبہ تو سورہ ملک پڑھ ہی لیں۔ کسی کے افسوس پر گئے ہیں، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، سب سے زیادہ کس کی تلاوت کرتے ہیں؟ سورہ ملک کی، چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ ملک جو ہے یہ عذاب قبر کو ٹال دیتی ہے۔ بہرحال اس حدیث کی مختصر سی تشریح تھی، اس میں کافی باتیں جو تھی وہ میرے اور آپ کے کام کی تھی، میں نے عرض کی۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو اس حدیث کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ آخر دعوانا